بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آئی ایم ویگن. یہ ویگن کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو سن لیجئے. دیکھیں، ویگن جو ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ کے بعد جانوروں کا گوشت استعمال نہیں کروں گا. نہ صرف گوشت بلکہ جانوروں سے حاصل ہونے والی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کروں گا. نہ میں اس کا دودھ پیوں گا، نہ اس کا چمڑا استعمال کروں گا، نہ اسے مکھن شکن کھاؤں گا، نہ گوشت کھاؤں گا، نہ انڈے کھاؤں گا، نہ ڈیری پروڈکٹس کھاؤں گا، کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں ویگن. اور بندہ ویگن کب بنتا ہے؟ جب وہ دین کی، قرآن کی اور وحی کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، تب اس طرح کی بونگیاں مارتا ہے. کبھی وہ کہے گا میں ویگن ہوں، کبھی ٹرانسجینڈر کے رول کو وہ الاؤ کر دے گا، کبھی وہ کچھ کرے گا کچھ، مطلب اس طرح کی بونگیاں انسان تب مارتا ہے جب وہ دین سے دور ہوتا ہے. تو ویگن ہوتا کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ اس سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا ویگن بننے سے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، ہم جاہل تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ لرننگ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے اپنی کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھئی یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. جو مفید چیزیں تھیں، جو طیب چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے حلال کر دی، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں اور غار تھیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے گوشت، دودھ، یہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی کیونکہ اس میں فائدہ ہے، اور شراب، خنزیر، یہ چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ طیب چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور خبائث کو، خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام فرماتے ہیں. اور اسی سے ملتا جلتا ایک قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ قسم کھا لی، یہ حلف اٹھا لیا کہ میں آئندہ کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک سے آیات نازل فرمائی کہ اے نبی جی، لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ تم ایسی چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں. تو شہد کا استعمال، شہد پینا، یہ اللہ نے حلال بنایا ہے، اس کے اندر فائدے ہیں، تو آپ کیوں ایسی چیز کو حرام کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے ہم ویگن ہونے کا مسئلہ نکال سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے ویگن ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، تو یہ کفر عقائد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی اپنی، ویسے ہی اس کا دل نہیں کرتا کھانے کو، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اعتقاد ہے کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر نقصان ہے، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ بھی ویگن ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کے اندر نقصان ہے، تو فوراً ویگن سے ہٹیے اور واپس گوشت کھانا شروع کر دیجیے. آج کل یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ایکٹر ہیں، گلوکار ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر کوئی یہ دیکھ کہتا ہوا ملے گا آئی ایم ویگن، آئی ایم ویگن، آئی ایم ویگن. تو بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. سب چیزیں کھانا چاہیے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبزیاں بھی کھاتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، دودھ کا استعمال بھی کرتے تھے، شہد بھی پیتے تھے، لیکن اعتدال کے اندر رہنا چاہیے.